السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر تقریباً 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، دانت بھی ٹھیک، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کی اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ سنو نوجوانوں، سنو، وہ کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا، اس میں شراب کا عادی اور بدکار کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ شب برات، سبحان اللہ، مبارک رات، اس رات اچھی نیتیں کریں۔ اور ایمان تازہ کرنے والی ایک بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور چوتھی رات عرفہ کی رات۔ عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات۔ یہ ساری راتیں اذان فجر تک آپ غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آج اللہ کی رحمت یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے، اور قبرستان جانا بھی دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت کو یاد نہیں کرتے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے اور وہ کیسی ہوگی؟ آج کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اور وہ ابھی زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے گزرے جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے، ظاہر ہے ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے۔ پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو رہی تھی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہ پیسے بھیجتے بھیجتے اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں نے اس گھر پر چوکی دار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکی داری کرتے تھے، چوکی داری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا اور کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بہت محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا اور جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، ایک الوداعی پارٹی رکھی۔ پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات، صرف ایک رات گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ قبر میں پہنچ گیا۔ ہمیں پل کی خبر نہیں ہوتی کہ موت کب آ جائے۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، میرا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے،
میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں، گھر بھی جانا ہے، یہاں پر ہم مسافر ہیں، ہمارا گھر تو اصل میں قبر ہے، اور وہاں جا کر ہم کیسے گزارا کریں گے؟ سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے۔ ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے ہیں، کام تو مار پڑنے والے کیے ہیں، کام تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کیے ہیں، اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ سنو، ایک کام زندان کے کیے اور ہمیشہ کے شوق گلزار کے ہیں، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہیں؟ جنت کے باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گڑھا؟ محترم ناظرین، کئی بار قبرستان گئے ہوں گے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں، مگر اندر سے ایک جیسی نہیں، یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، اسی طرح قبر صرف دو ہی طرح کی ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہی، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے ان کا فرمان سناتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ بتاؤ محترم ناظرین، اور اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج مر گئے، قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں قبر جنت کا باغ بن جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں، ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی مر گئے تو پھنس جائیں گے، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ محترم ناظرین، اچانک موت آتی ہے، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے۔ 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو، 70 سال تک اس کی نہ مانو، اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو، صرف ایک بار سچی توبہ کر لو، ایک بار اس کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے، آ جاؤ، آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو۔ بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے، میرے والد نہ دیکھ لیں۔ ارے نہیں، اس کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے۔ ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو، وہ مولا دیکھ رہا ہے، اس سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ رحیم مولا اپنی طرف بلا رہا ہے، اس کی رحمت کے دامن میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر۔ آج معافی مانگنے کی رات ہے، آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے۔ اے اللہ، تو ہم پر فضل کر دے، آج کی رات ہماری مغفرت کر، سچی توبہ عطا کر۔ محترم ناظرین، آج مانگنے کی رات ہے، سر جھکانے کی رات۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے، کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہیں، ہماری جھولیوں میں آج کی خیرات ڈال، ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، ہماری قبر میں آگ ہوگی تو ہم کدھر جائیں گے؟ اے اللہ، ہم امتحان نہیں دے سکتے، مولا تو ہمیں بلا حساب ہم پر اپنی رحمت عطا فرما دینا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو اس رات میں بخش دے، ہم پر اپنی رحمت عطا فرما دے۔ یا اللہ جی، ہم نے اپنا نامہ اعمال بہت گندا کر دیا ہے، اب ہمیں بہت شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ، ہم جتنے بھی گناہ گار سہی، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جاؤ، میرا مولا بہت بڑا ہے
اور اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آج شب برات ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لو۔ آج بخشش کی رات ہے، اللہ کی رحمت سے بخشش طلب کر لو۔ یا اللہ جی آج ہمیں خالی نہ لوٹانا، یا اللہ جی آج ہماری جھولیاں بھر کر ہمیں لوٹانا، یا اللہ جی آج ہم پر اپنی رحمت عطا فرمانا۔ آج ہم سدھر کر جائیں گے، شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ رحیم سے رحم کا ہی گمان ہونا چاہیے۔ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا، دیکھا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مسلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ مولا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گڑ گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے اور جہنم سے سچی پناہ مانگ۔ رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھی نہیں مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں، جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، نیکی کا کام کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو ایسے ہی آیا تھا، مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو۔ اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سن لو، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ تو اپنے کام میں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے ذریعے اس بندے کی بھی بخشش عطا فرمائی۔ محترم ناظرین ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو بہت زیادہ معلوماتی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کا ایمان اور تازہ ہو گیا ہوگا۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔